بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو جو ہے وہ 95 نمبر شعر میں جاری تھی کہ جس میں جو ہے وہ ذا جو موصولہ ہے اس کے متعلق کیا گفتگو جاری تھی۔ تو ابن ناظم کی جو عبارت ہے وہ ہم یہاں سے پڑھ رہے تھے کہ وَيَظْهُرُ أَثَرُ الِاحْتِمَالَيْنِ فِي الْبَدَلِ مِنَ الْاِسْتِفْهَامِ وَفِي الْجَوَابِ۔ اچھا، مصنف نے یہ کہا تھا کہ جو ذا ہمارے پاس ہے، ایک تو یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی جملہ بھی ہو جس میں ذا کے بعد جو ہے وہ کوئی اسم آ رہا ہو تو وہاں پہ ہمارے لیے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ذا یہاں پہ واقع ہو رہا ہے وہ اسم اشارہ ہے۔ جیسے اس کی مثالیں دی تھیں ما ذا الواقف میں، ٹھیک ہے، یا من ذا الذاہب، وہاں پہ من ھذا الذاہب آپ یوں کہتے ہیں تو وہاں پہ آپ من کو مبتدا بنائیں گے اور ھذا کو جو ہے وہ اسم اشارہ وہ بھی مبتدا بنے گا، ٹھیک ہے، یا مبتدا بنے گا یا وہ اسم اشارہ موصوف بنتا ہے، موصوف ہی بن سکتے ہیں نا۔ الذاہب کیا ہے اس کی صفت، تو موصوف صفت بنا کے اسے کیا بنا دیں گے، خبر بنا دیں گے من کی، من ذا الذاہب کی جو ترکیب ہوگی۔ اچھا، یہ کہاں پہ ہے کہ جب ذا کا اسم اشارہ ہونا کیا ہے واضح ہو، تو ذا کی پہلی صورتحال کیا ہوگی، یعنی من ذا اور ما ذا کی، من ذا اور ما ذا جب استعمال ہوتا ہے تو ذا کیا ہے اسم اشارہ ہے یہاں پہ۔ دوسرا کیا ہے کہ من ذا اور ما ذا استعمال ہو تو اس کے اندر دو آپشن آپ کے پاس آتے ہیں، اسم اشارہ کا تو نہیں آ سکتا، یا تو آپ اسے ملغا قرار دیں، ملغا قرار دینے کا مطلب کیا ہے کہ خود جو منزا اور مازا ہے یہ ایک الگ سے کیا ہوگا، استفہام ہوگا پورے کا پورا، ٹھیک ہے، یہ مبتدا واقع ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ خبر ہوگی، یا جو بھی آپ بنا سکتے ہیں، مبتدا بنائیں، مفعول مقدم بنائیں، جو بھی حالات ہوئے۔ یا اگر آپ اسے ملغا نہیں قرار دیتے تو پھر جو ہے وہ اسے اس میں موصولہ کیا قرار دینا پڑے گا۔ اچھا، دونوں کے اعراب میں کیا فرق پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ اوپر انہوں نے کیا تھا کہ یہی جو لائن ہے کہ وَقَدْ لَا تَكُونُ ذَا مُشَارًا بِهَا كَمَا فِي مَاذَا صَنَعْتَ، یہ جو ماذا صنعت ہے اس کی جو ہے وہ ہم دو ترکیبیں کر سکتے ہیں۔ ایک کو میں اگر ہم جو ہے وہ ذا کو اس میں موصولہ بناتے ہیں، پھر ہم ما کو کیا بنائیں گے، کیونکہ ما استفہامیہ ہے نا، ما اور من استفہامیہ، تو ما اس میں استفہامیہ مبتدا واقع ہوگا اور ذا کیا ہے اس میں موصولہ، صنعتہ ہو جو ہے وہ اصل میں یہاں پہ کیا معذوف ہے عائد، تو یہ صنعتہ یہ جو جملہ ہے، جملہ فعلیہ، یہ صلہ ہے، موصول صلہ ما مبتدا کے لیے کیا واقع ہو جائے گا، خبر واقع ہو جائے گا۔ یہ کب ہے کہ جب ذا کو اس میں موصولہ رکھیں، اور ذا کو اس میں موصولہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ذا کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ ایک ضمیر کے اوپر مشتمل ہوگا جو ذا کی طرف پلٹے گی، کیونکہ صلہ میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی صنعتہ میں کوئی ضمیر شمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ملابس سے ضمیر نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ضمیر ملی ہوئی ہے ہی نہیں کوئی بھی، تو پھر تو جو ہے وہ ذا کو اس میں موصول ہم نہیں بنا سکیں گے، ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کہیں گے کہ ذا یہاں پہ ملغا ہو گیا اور یہ اصل میں کلمہ کیا ہے، ماضی ہی ہے، ٹھیک ہے، ماضی جو ہے یہ اس میں استفہام ہے، مل کے بن جائے گا ذا۔ اب یہاں پہ صنعتہ میں چونکہ ضمیر نہیں ہے جو اس کے لیے مفعول واقع ہو، اور صنعتہ کیا ہے بھی متعدی، ٹھیک ہے، تم نے بنایا تو کیا بنایا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ماذا کو جو ہے وہ مبتدا نہیں بنائیں گے، ماذا کو ہم کیا کہہ دیں گے، اس میں استفہام مفعول مقدم، ٹھیک ہے، یعنی صنعتہ ماذا ہو جائے گا، یہ ماذا جو ہے وہ مفعول مقدم ہو جائے گا اور صنعتہ جو ہے یہ فعل اور فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو حالات پھر کہاں سے تبدیل ہوں گے، یعنی ذا کو اگر آپ اس میں موصولہ بنائیں گے تو ما مبتدا بن جائے گا، اور اگر ذا کو جو ہے وہ ہم اس میں موصولہ نہیں بناتے اور ملغا قرار دیتے ہیں، اشارہ تو نہیں بنا سکتے، ملغا قرار دیتے ہیں تو یہ ذا کا اپنا حصہ بن جائے گا، تو اس صورت میں ما مبتدا نہیں بنے گا بلکہ کیا بنے گا، مفعول مقدم بنے گا، کیونکہ ضمیر کے آگے نہیں ہے۔ تو اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ جو ما ہے وہ نہیں، یہاں پہ جو ذا ہے، ما کے بعد ذا ہے، یہ آیا اس میں مفعول واقع ہو رہا ہے یا جو ہے یہ ملغا واقع ہو رہا ہے، کیونکہ دو احتمال ہم نے دو ترکیبیں کر دی نا، تو دو جب احتمال آ رہے ہیں تو دونوں کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا،
تو یہاں پہ ابن ناظم کیا فرماتے ہیں کہ وَيَظْهُرُ أَثَرُ الْاحْتِمَالَيْنِ فِي الْبَدَلِ مِنَ الْاِسْتِفْهَامِ وَفِي الْجَوَابِ، کہ دو احتمالوں کا اثر کہاں پہ ظاہر ہوگا کہ جب آپ استفہام کا کوئی بدل لے کر آئیں، یعنی ما جو استفہام ہے اس کا کوئی بدل لے کر آئیں گے تو بدل میں اعراب کھلے گا، کیونکہ بدل کو ہم کس میں شمار کرتے ہیں؟ توابع میں شمار کرتے ہیں نا۔ تو اگر یہاں پہ ما جو ہے وہ مبتدا آپ مان رہے ہیں اور ذا کو اس میں موصولہ مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ما مرفوع ہے تو بدل بھی کیا آئے گا؟ مرفوع آئے گا۔ اور اگر یہاں پہ آپ ذا کو کیا کر رہے ہیں جناب علی، اس میں موصولہ نہیں مان رہے، ملغا مان رہے ہیں، پھر ما کو آپ کو منصوب ماننا پڑے گا مفعول مقدم کے طور پہ، تو ما کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا، تو اب بدل بھی کیا آ جائے گا؟ منصوب آ جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ فی الجواب، آپ نے جب استفہام کر دیا تو اگلے نے جواب بھی دینا ہے، ماذا صنعت، کہ تم نے کیا بنایا۔ اگر وہ کہے کہ دارن یا دارن، کیا وہ کہے گا؟ ٹھیک ہے، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ استفہام کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر استفہام میں جو ہے وہ خبر کے متعلق سوال کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی ما کو ہم مبتدا بنائیں اور صنعت خبر ہے، تو وہ پھر جواب بھی کیا دے گا؟ خبر کی شکل میں دے گا۔ ماذا صنعت یعنی تم نے کیا بنایا کو آپ کیا کہیں کہ جملہ خبریہ کی صورت میں سوال کیا گیا ہے، تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ دارن کہے گا، یعنی دارن کو وہ کس کے بدل میں لے کر آئے گا؟ ما کے بدل میں لے کر آئے گا، اور اس کی خبر پھر کیا ہو جائے گی؟ صنعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دارن اور صنعت خبر کیا ہو جائے گی؟ معذوف ہو جائے گی۔ اور اگر وہ جواب میں کیا ہے؟ دارن نہیں کہتا ماذا صنعت کے جواب میں، بلکہ وہ کیا کہتا ہے؟ دارن کہتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جو ما کے بدل میں دارن لے کر آیا تو اس نے ما کو کیا بنایا ہے؟ مفعول بنایا ہے، تو تبھی وہ دارن کو کیا منصوب پڑھ رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ جواب میں کیا ہے؟ مبتدا خبر لے کر نہیں آیا، جواب میں بھی وہ کیا مفعول لے کر آیا ہے، اور مفعول کا جو فعل ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ معذوف ہو جائے گا یہاں پہ، یا وہ واضح طور پہ ذکر کر دے گا صنعت و دارن، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ دو جو احتمال ہیں آپ کے، کہ آیا جو ہے وہ ذا کو اسم موصولہ بنائیں اور ما کو مبتدا کی حیثیت دیں، یا ذا کو ملغا قرار دیں اور ما کو جو ہے وہ حیثیت مفعول مقدم کی دیں، یہ باتیں آپ کی ویسے ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا کوئی بدل نہیں ہوگا یا جواب نہیں ہوگا۔ بدل اور جواب سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اب اس کو کیا مزید واضح کر رہے ہیں کہ ہاذا، یہ کب ہوتا ہے دو احتمالوں کا اثر، کہ ہاذا ان فورغ ما بعد ذا من ضمیر الاستفہام، کہ اگر ما کو فارغ کر دیا جائے بعد ذا کے بعد، من ضمیر الاستفہام، استفہام کی ضمیر سے، یا ایک ایسی ضمیر سے کہ ملابس ہی، یا ایسے سے فارغ کر دیا جائے کہ من ملابس ہی، کہ جو ضمیر استفہام کو کیا ہے؟ ملابس ہو، یعنی جس کے اندر ظاہری طور پہ ضمیر نہ ہو لیکن وہ تقدیر میں کیا ضمیر ہو، وہ ایک ایسا فعل ہو کہ اس کے اندر ضمیر آ سکتی ہو۔ جیسے جو ماذا صنعت ہے، ماذا صنعت میں اب صنعت کے اندر جو ہے وہ ضمیر استفہام، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، جس چیز کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر استفہام کہتے ہیں، کہ وہ چیز تم نے کیا بنائی، یعنی صنعت ہو میں آپ ہو جو ہے وہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ چیز کیا بنائی ہے۔ تو اگر یہاں پہ صنعت ہو میں ضمیر کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ دو صورتیں ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان فورغ بعد ماذا، ان فورغ ما بعد ذا من ضمیر الاستفہام او ملابسی، کہ اگر ما کے بعد جو فعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، فورغ ما بعد ذا کے بعد، ہاں ذا کے بعد جو فعل آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ استفہام کی ضمیر موجود ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں سوال ہو رہا تھا اس کے متعلق کوئی ضمیر ذکر ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا فعل ذکر ہے کہ ملابس ہی جو اس ضمیر کو کیا ہو؟ پہنے ہوئے ہو، لبس پہننا ہے، اس کو کیا مشتمل ہو، ٹھیک ہے، یعنی ضمیر محذوف بھی وہاں پہ نہ ہو، کوئی ضمیر ہو ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے ماذا صنعت کہا، ٹھیک ہے، اور ماذا صنعت میں آپ آگے جب آپ دوبارہ سوال کریں گے اخیرن ام شرن او اخیرن ام شرن، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ بدل آپ لے کر آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس کے دو جو ہے وہ آپ کیا پڑھ سکتے ہیں، ماذا صنعت اخیرن حرف استفہام ہو جائے گا، خیرن کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ما سے کیا ہو رہا ہے؟ بدل واقع ہو رہا ہے، عام عطفہ ہو جائے گا، شر بھی کیا ایسی خیرن کی پرت ہو جائے گا۔ اخیرن ام شرن میں حمزہ استفہام ہو جائے گا، لا محل له من الاعراب، اور خیرن کو آپ کیا کہیں گے جی؟ یہ بھی بدل واقع ہو رہا ہے ما سے، تو یہاں پہ بنصب البدل و رفعہ، یہاں پہ بدل کو نصب بھی دیں گے اور رفع بھی دیں گے۔ اچھا، اب چونکہ ضمیر تھی نہیں، اگر ضمیر ہوتی تو وہ تو واضح ہوتا کہ ہمیشہ اپنے ما کو وہاں پہ کیا بنانا تھا؟ مبتدا ہی بنانا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اشتغال میں چلا جاتا نا، تو اشتغال میں آپ کے پاس کیا ہے؟ دونوں آپشن آ جاتے ہیں کہ یا تو آپ شروع میں اس کو مبتدا بنا لیں
یا پھر آپ اس کو مفعول بنائیں لیکن پھر اس فعل سے نہ بنائیں، ایک اور فعل کو کیا بنا لیں وہاں پہ محذوف بنا لیں، تو وہ بہتر وہاں پہ کیا کہتے تھے کہ آپ جی وہ مبتدا ہی بنا لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، فالنصب علی جعل ما مفعول صنعت، مفعول صنعتا، ٹھیک ہے، تو نصب کس بنیاد پہ ہوگی کہ آپ ما کو جو ہے وہ قرار دیں، کیا قرار دیں جی، صنعتا کا مفعول قرار دیں، مفعول مقدم قرار دیں، وذا لغون، اور ذا کو کیا قرار دیں جی، لغو قرار دیں، فالنصب علی جعل ما مفعول صنعت وذا لغون ہونا چاہیے نا، علی جعل ما مفعولا وجعل ذا لغون، یوں ہو جائے گا، اور ذا کو کیا قرار دیں جی، لغو قرار دیں۔ ورف، اور رف کس بنیاد پہ ہوگی کہ علی جعل ما مبتدان، کہ ما کو آپ مبتدا قرار دیں، اور مخبر عنہ بذا موصولہ، اب یہاں پہ آپ ذا کو کیا بنا دیں، موصولہ بنا دیں، ذا کو موصولہ بنا دیں، اور اس کا جو فعل آ رہا ہے وہ اس کا کیا بن جائے گا، صلہ بن جائے گا، کیونکہ ضمیر وہاں پہ پھر ہوگی، ہمیں وہاں پہ ضمیر ماننی پڑے گی۔ جیسے یہ شاعر کا قول ہے، علی حد قول شاعر ہے کہ الا تسألان المرء ماذا يحاول، کیا تم دونوں جو ہے اس بندے سے نہیں پوچھتے کہ ماذا يحاول، یہ چاہ کیا رہے، کیا کوشش کر رہے ہیں، انحب فیقضی ام ضلال ام و باطل، انحب دوبارہ حمزہ استفہام لے کر ہے، ٹھیک ہے، اور نحب کو کیا لے کر ہے، بدل لے کر ہے، ماذا يحاول انحب، وہاں پہ کیا تھا، ماذا صنعت اخیر، ماذا يحاول انحب، ٹھیک ہے، کیا کوئی اس کی نظر ہے جو پوری ہو چکی ہے، نحب نظر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ارادہ نظر، تو ہم کیا کہیں گے کہ نحب کو یہاں پہ شاعر نے کیا پڑھا ہے جی، مرفوع پڑھا ہے، تو مرفوع کس وجہ سے پڑھا ہے اس نے، کیونکہ نحب کو اس نے ما کے لیے بدل قرار دیا، اور ما کو یہاں پہ اس نے کیا پڑھا تھا، مبتدا پڑھا تھا، اور پھر ترکیب کیسی ہو جائے گی ماذا يحاول کی، کہ ما کو ہم کیا کہیں گے جی، مبتدا واقع ہو رہی ہے، اور ذا اس میں موصولہ ہے، يحاول اس کا صلہ ہو جائے گا، موصول صلہ، ما مبتدا کے لیے خبر ہو جائے گا، تو یہ پورا جو جملہ خبری ہے، تسألان المرء، مرء مفعول اول ہو جائے گا، اور یہ دوسرا کیا ہو جائے گا، یہ مفعول ثانی ہو جائے گا، تو نحو کیا ہو جائے گا جی، اس کا بدل ہو جائے گا۔ اچھا جی، والجواب کل بدل، یہ تو ابھی بات کس کی انہوں نے بیان کی، بدل کی بات کی، کہتے ہیں کہ جواب بھی بدل کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی استفہام میں جب آپ پوچھتے ہیں کسی سے تو اگلا بندہ جو جواب دیتا ہے وہ بھی کیا بدل کی طرح ہوگا۔ فی ان حالہ مبنیۃ علی الحکم فی ذا، یعنی جو جواب کا حال ہے وہ مبنی ہوگا، وہ موقوف ہوگا، مبنی بمعنی موقوف کے، وہ موقوف ہوگا کہ علی الحکم فی ذا، کہ ذا کے اوپر جو بھی حکم لگے گا اسی کے اوپر کیا ہے، یہ کھڑا ہوگا جواب، کیوں، فإن حق الجواب ان یکون مطابقا للسوال، جواب کا کیا بنتا ہے کہ وہ سوال کے مطابق ہو، فلذلک یجیء فعلیا تارۃ و ابتدائی اخری، جواب فعلی بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ، اور جواب میں کیا ہے وہ مبتدا اور خبر بھی لے کر آ سکتے ہیں، جملہ اسمیہ یعنی ابتدائیہ بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ فیجیء فعلیا، جواب فعلی کب آئے گا کہ اذا حملت ذا علی کونہ لغوا، کہ جب آپ ذا کو کیا بنائیں گے، لغو بنائیں گے، تو اس صورت میں ما کو کیا مفعول مقدم بنانا پڑے گا، تو جملہ فعلیہ بن جائے گا، کیوں، لأن الاستفہام حینئذ یکون بجملۃ فعلیہ، کیونکہ اس صورت میں جو استفہام ہوگا وہ جملہ فعلیہ کے ذریعے سے ہوگا، اور ما جو ہے وہ مفعول مقدم بن رہا ہوگا، صنعت جو ہے وہ اس کا فعل اور فاعل بعد میں ہوگا۔ ویجیء ابتدائیاً، اور جواب کیا ہے جی، ابتدائی بھی آئے گا، وہ کب آئے گا کہ اذا حملت ذا علی کونہا موصولہ، کہ جب ذا کو آپ کیا بنائیں گے، موصولہ بنائیں گے، کیوں، لأن الاستفہام حینئذ، جب ذا کو آپ موصولہ بنائیں گے تو استفہام اس صورت میں کیا ہو جائے گا، جملہ اسمیہ سے ہوگا، یعنی ما آپ کا یہاں پہ کیا بنے گا، مبتدا بنے گا، اور ذا جو موصولہ ہے وہ اس کی کیا بنے گا، خبر بنے گا، تو جواب بھی ایسی ہوگا، یعنی ماذا صنعت میں وہ کیا کہے گا، یا دارن کہے گا یا دارن کہے گا، اگر وہ دارن کہہ رہا ہے تو پھر وہ اسے مفعول مقدم بنا رہا ہے، اگر وہ الدارو کہہ رہا ہے تو اسے وہ مبتدا بنا رہا ہے، یعنی جملہ اسمیہ کیا لے کر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وعلیٰ ذالک، اسی بنیاد پہ جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور اس کے بارے میں کیا دو قراتیں کیا وارد ہوئی ہیں، اور جو ابھی امر کی قرات ہے، یسألونک ماذا ینفقون، ماذا ینفقون یہ ہمارا شاید مثال آ گیا نا، کہ ذا کو یہاں پہ اشارہ تو نہیں بنا سکتے، ماذا ینفقون، تو ماذا ینفقون میں قل جواب دو، ٹھیک ہے، جواب میں کیا آ رہا ہے، العفو پڑھیں گے یا الافوا پڑھیں گے، یہاں پہ کیا ہوگا، ثمرہ ظاہر ہوگا، تو ابھی عمر نے کیا پڑھا ہے جی، برفع العفو، اس نے کیا پڑھا ہے جی، افو پڑھا ہے،
عفو پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ماذا ینفقون میں ذا کو کس معنی میں لے رہا ہے؟ الذی کے معنی میں لے رہا ہے، یعنی وہ یوں معنی کر رہا ہے کہ الذی ینفقون العفو، ٹھیک ہے، الذی ینفقون یہ اسے خبر مقدم بھی کہہ سکتے ہیں، مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں، العفو کیا خبر کہہ سکتے ہیں۔ وَنَصْبُهُ عَلَى معنی، اور اگر سے آپ نصب پڑھتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ انفقوا العفو، یعنی ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو قل آپ کہہ دیجئے کہ انفقوا العفو، ٹھیک ہے، تو جواب کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ فعلیہ ہو جائے گا۔ جواب فعلیہ کا کیا مطلب ہے کہ ما کو وہ مفعول مقدم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا ایو، یہاں پہ ایک اور رہ گیا ایو، کہتے ہیں کہ اس کا ذکر کیا بعد میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ شعر نمبر ہمارا جو تھا وہ 95 نمبر شعر تھا۔ بظاہر ہم نے اشعار کو نہیں پڑھا تھا تو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں دوبارہ، ٹھیک ہے، 93 سے۔ من و ما و ال تساوی ما ذکر، من ما اور جو ال ہیں یہ مساوی ہیں جو گزشتہ ذکر ہو چکے ہیں۔ اس جملے کا مساوی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ من جو ہے وہ تمام کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذی، اللذان، اللذین، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ما اور ال بھی ہے۔ وہاکذا ذو، اسی طریقے سے ذو بھی کیا ہے؟ سب کے مساوی، یعنی سب کی جگہ پہ استعمال ہوگا، اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ اس میں موصول عامہ کہتے ہیں کہ جو سب کی جگہ پہ کیا استعمال ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذو جو ہے وہ عند تعین شہر، یہ جو تئی کا قبیلہ ہے اس کے نزدیک کیا مشہور ہے۔ وَقَلَّتِ أَيْضًا لَدَيْهِمْ ذَاتُ وَمَوْضِعَ اللَّاتِ أَتَى ذَوَاتُ، ٹھیک ہے، کلتی یعنی اللتی کی طرح ہے، بھی ہے، لدیہم ان کے نزدیک، ذاتو کون؟ ذاتو، تو یہاں پہ ذاتو کو آپ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر بنائیں گے، اور کلتی کیا بن جائے گا؟ جار مجرور، یہ اس کا کیا بن جائے گا؟ خبر مقدم بن جائے گا۔ تو ایضاً تو وہ مفعول ہی بنتا ہے ہمیشہ، مفعول مطلق ہی۔ تو لدیہم یہ جو جار ظرف بنے گا نا، لدیہم ان کے نزدیک ظرف ہے نا، ٹھیک ہے، جار مجرور کیا نام، مضاف مضاف الیہ، یہ بھی کیا ہے؟ اسی کے متعلق ہوگا جس کے متعلق کیا ہو رہا ہے؟ کلتی ہو رہا ہے، یعنی ذات و استقرہ کلتی لدیہم ایضاً، تو یہ استقرہ کا کیا متعلق ہو جائے گا۔ وَمَوْضِعَ اللَّاتِ أَتَى ذَوَاتُ، أَتَى ذَوَاتُ موضع اللاتی، سیدھی عبارت میں ہو جائے گی کہ لاتی جو جمع ہے، جمع مؤنث ہے، اس کی جگہ پہ کیا ہے؟ ذواتو کا کیا ہے؟ استعمال ہوتا ہے، ذواتو بھی کیا اس کی جگہ پہ آتا ہے۔ وَمِثْلُ مَا ذا، ٹھیک ہے، ما و ذا کو الگ الگ رکھیں گے کہ ما کی طرح ہے ذا، یعنی ما موصولہ کی طرح ہے، کیا چیز ہے؟ ذا ہے، کب؟ بعد ما استفہام او من، کہ جب یہ ما استفہام کے بعد ہو یا من استفہام کے بعد ہو، لیکن شرط کیا رہے گی؟ اذا لم تلغى فی الکلام، کہ جب اسے کلام میں ملغا نہ قرار دیا جائے تو یہ پھر ذا کیا بن جائے گا؟ اس میں موصولہ بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایو کی بات تو نہیں تھی کہ تھی؟ ہاں نہیں تھی، پتہ نہیں یہ پھر ایو کون سا لکھ کر کے، بہرحال ایو ایک موصولہ واقعہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا شرح میں مصنف نے کیا ہے، چھٹے نمبر پہ شرح میں جو ہے لکھا تھا، ٹھیک ہے، شرح میں جو ایو کا ذکر کیا تھا اس کو کہتے ہیں کہ وہ بعد میں کیا اس کا ذکر آئے گا۔ اچھا جی، 96 نمبر شعر پہ آ جائیں۔ وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَةٌ عَلَى ضَمِيرٍ لَائِقٍ مُشْتَمِلَةٌ وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا الَّذِي وُصِلَ بِهِ كَمَنْ عِنْدَ الَّذِي ابْنُهُ كُفِلَ۔ وَكُلُّهَا یعنی جتنے بھی اسماء موصول ہیں سارے کے سارے، یلزم بعدہ صلہ، ان کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ صلہ کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے، اور صلہ کیا ہوتا ہے؟ مشتملہ علی ضمیر لائق، صلہ کیا ہوتا ہے؟ مشتمل ہوتا ہے، یعنی صلہ کی یہ کیا ہو جائے گی؟ مشتملتن، اس کی صفت بن جائے گی، ٹھیک ہے، کہ صلہ ہوتا ہے کہ جو مشتمل ہوتا ہے ایک ایسی ضمیر کے اوپر کہ جو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ اس کے لائق ہوتی ہے، وہ یعنی اگر اس میں موصول کو آپ خاصہ لے کر آ رہے ہیں، مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر کی ہوگی، وہ مؤنث ہے ضمیر بھی مؤنث کی ہوگی، اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر معنی کی رعایت کر رہے ہیں اسماء موصولہ عامہ میں تو معنی کے اعتبار سے کیا ہوگی؟ اس کے لائق ہوگی۔ اب یہ جو صلہ ہے یہ جملہ بھی واقع ہوتا ہے اور شبہ جملہ بھی کیا واقع ہوتا ہے؟ وہ جملۃن او شبہا، ٹھیک ہے، جملہ ہوتا ہے یا شبہا ہوتا ہے کہ الذی وصل بہ، کہ جس کو جو ہے وہ وصل کیا جاتا ہے بہ، کس کے ساتھ؟ اس اسم موصولہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی جملۃن و شبہا، جملہ اور شبہ جملہ وہ ہوتا ہے کہ الذی وصل بہ، کہ جس کے ذریعے سے کیا لایا جاتا ہے؟ صلہ لایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ناظم نے جو ہے وہ ایک مثال دی ہے، اسی کے اندر دو چیزوں کو کیا جمع کیا ہے۔
من عندی الذی ابنہ کفل، ٹھیک ہے، میرے پاس وہ ہے کہ جس کے بیٹے کو کیا ہے ضامن رکھ لیا گیا ہے، کفیل بنا دیا گیا ہے۔ تو من جو ہے یہ موصولہ ہے، من کے بعد اندی آیا ہے، تو اندی کیا ہے یہاں پہ ہم کہیں گے صلہ ہے، ٹھیک ہے، من استقر اندی، ٹھیک ہے، شبہ جملہ ہو جائے گا اندی۔ سو یہاں پہ جو محذوف ہے نا وہ استقرہ کو مانیں گے۔ اور الذی ابنہ کفل، الذی کا جو صلہ ہے وہ ابنہ کفلا، تو ابنہ کفلا جو پورا کیا جملہ ہے، ابنہ مبتدا اور کفلا کیا اس کی خبر آ رہی ہے۔ اچھا انہی دو اشعار کی ہم شرح جو ہے وہ پڑھ سکیں گے کہ لما فرغ من تعداد الاسماء الموصولہ، جب اسماء موصولہ کی تعداد کو بیان کر چکے فارغ ہو گئے، تو شرح و شرح معانیہا، تو اب اور اس کے معنی کی جو ہے وہ شرح شروع کی، تو یعنی جب اسماء موصولہ کی تعداد سے فارغ ہو گئے و شرح معانیہا اور اس کے معنی کی شرح بیان کر دی، تو آخذ فی بیان ما، تو شروع ہو گئے، آخذ فعل شروع میں سے، تو شروع ہو گئے فی بیان ما، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ یلزمھا من الاستعمال، کہ جو لازم ہے ان اسماء موصولہ کو استعمال میں سے۔ فذکر ھذا الابیات، تو پس کیا ہے ناظم نے ان ابیات کا ذکر کیا، وحاصلھا، کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کل موصول یلزمہ، کہ ہر موصول کے لیے کیا لازم ہے کہ ان یعرف بصلۃ، کہ اسے معرفہ بنایا جائے صلہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسم موصولہ کس میں سے ہے، معرفہ کی اقسام میں سے ہے، اور اس کا معرفہ کیسے بنتا ہے، صلہ کے ذریعے سے بنتا ہے۔ اسی وجہ سے صلہ میں کیا ضروری ہوتا ہے کہ ایسا جملہ لے کر آئیں کہ جس کا پتہ بھی ہو، جسے کیا کہتے ہیں کہ صلہ کیا ہونا چاہیے، معہودہ ہونا چاہیے، یا بمنزلۃ المعہودہ، معہودہ کسے کہتے ہیں، معلومہ، معروفہ، ٹھیک ہے۔ اگلے کو آپ نے کہا کہ میرے پاس وہ آیا کہ جو ہے وہ کل کھانا کھا رہا تھا، اسے پتہ نہیں ہے کل کون کھانا کھا رہا تھا، تو اس سے وہ الذی کیا معرفہ نہیں بنے گا۔ اچھا تو یعنی ان یعرف بصلۃ، اس صلہ کے ذریعے سے کیا بنایا جائے جی، معروف اور معرفہ بنایا جائے، اور مشتملۃ علی ضمیر، صلہ جو ہے وہ مشتمل ہو ایسی ضمیر کے اوپر کہ عائد الی الموصول، جو موصول کی طرف پلٹ رہی ہو، اور مطابق لہو، اس کے مطابق بھی ہو، کس میں، مفرد اور مذکر میں، اور اس کی جو فروعات ہیں، مفرد کی فر تثنیہ جمع اور تذکیر کی فر مؤنث۔ ومن شروط صلۃ، صلہ کی شروط میں سے کیا ہے کہ ان تکون معہودۃ، کہ صلہ کیا ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، مخاطب کے نزدیک اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ جیسے آپ یوں کہیں کہ جاء الذی عرفتہ، کہ میرے پاس ہوا ہے کہ عرفتہ، کہ جسے تم جانتے ہو۔ او منزلۃ منزلۃ المعہود، یا جو ہے وہ خود تو انسان اسے نہ جانتا ہو لیکن اس کی کیفیت ایسی ہو کہ گویا کہ انسان کیا اسے جانتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی یہ آیت ہے، ان کے جب آل فرعون کو سمندر نے غرق کیا کہ فغاشیہم من الیم ما غشیہم، کہ پھر سمندر ان پر ایسا چھایا، یم کیا ہے سمندر کے، کہ سمندر ان کے اوپر ایسا چھایا کہ ما غاشیہم، کہ جس طرح چھایا جانا چاہیے تھا، ما غاشیہم، کہ جو ان کے اوپر چھا گیا۔ اب وہ کیسے چھا گیا یہ تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن سارے جو ہے وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، معلوم ہے کہ سمندر ایک چیز کے اوپر کیسے جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے، اور کیسے ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے اندر ڈبا دیتا ہے۔ وَإِلَّا، وَإِلَّا کیا مطلب، یعنی إِن لَمْ تَكُنْ مَعْهُودَةً، اگر صلہ جو ہے وہ معلوم نہ ہوا یا منزلۃ المعہود نہ ہوا، تو لم تصلح للتعریف، تو اب یہ والا صلہ جو ہے وہ اسم موصولہ کی تعریف کا فائدہ نہیں دے گا۔ اچھا ثم الموصول، اب اسم موصولہ میں آ جائیں تو ان کان غیر الالف واللام، اگر جو ہے وہ اسم موصول الف لام کے علاوہ ہو تو پھر جو اس کا صلہ ہے وہ جملہ خبریہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا، اور اگر الف لام ہے تو پھر اس کا صلہ کیا ہوگا، صفت سریہ ہوگا، الضارب میں جس طرح پڑھتے ہیں اس کی الگ بات کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے دو اشعار میں مصنف نے اور ناظم نے بات کی ہے صلہ کی کہ جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا، وہ الف لام کے علاوہ جو ہے وہ اسم موصولہ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کیا کہا کہ اگر الف لام کے علاوہ اسم موصول ہوا تو اس کا صلہ جو ہے وہ جملہ خبریہ ہوگا۔ جملہ خبریہ جو ہے وہ مؤلفۃ من مبتدا و خبر، یا تو جو ہے وہ مبتدا خبر سے بنے گا، جیسے جاء الذی زید ابوہ، زید مبتدا ابوہ اس کی خبر، یا فعل اور فاعل سے، یعنی جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے، یعنی جملہ خبریہ اسمیہ ہوگا یا جملہ خبریہ فعلیہ ہوگا، جیسے جاء الذی کرم اخوہ، کہ جس کا بھائی کیا ہے، کریم ہے، سخی ہے، کرم فعل اور اخوہ اس کا کیا فاعل۔ ولا يجوز ان تكون صلۃ جملۃ طلبیۃ، جملہ خبریہ ہونا ضروری ہے، جملہ طلبیہ اور انشائیہ نہیں ہو سکتا صلہ، کیوں، لأن طلب غیر محصل، کیونکہ طلب پہلے سے حاصل تو نہیں ہوئی خارج میں،
ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ طلب کی کوئی واقعیت نہیں ہوتی۔ جملہ خبریہ میں آپ یہ بحث کرتے ہیں کہ وہ واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیں ہے، تبھی آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سچ اور جھوٹ کی کیا نسبت آ سکتی ہے، کیونکہ وہ واقع میں محصل ہوتی ہے، واقع میں موجود ہوتی ہے۔ طلب کو تو کوئی واقع ہوتی نہیں ہے، کسی نے کہا کہ اضرب تم مارو، تو اس کا کیا واقع ہے کہ آپ اسے کیا کہیں کہ یہ واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیں ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اب طلب غیر محصل فی الخارج، کہ طلب جو ہے وہ خارج میں حاصل شدہ نہیں ہوتی، یعنی موجود ہی نہیں ہوتی، اس کی کوئی واقعیت ہی نہیں ہوتی۔ جب وہ خارج میں موجود نہیں ہوتی تو فلا یکون معہودا، تو وہ کسی کے لیے معلوم بھی نہیں ہو سکتی، اس کا وجود خارجی ہے ہی نہیں تو کوئی اس کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ ولا یصلح للتعریف، جب یہ معہود نہیں ہے تو پس نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ تعریف کی کیا صلاحیت نہیں رکھ سکتی۔ وَيَقُومُ مقام الجملۃ الموصول بها، وَيَقُومُ مقام الجملۃ الموصول بها، وہ جملہ کے جس کے ذریعے سے، وہ جملہ کے جس کے ذریعے سے کیا ہے موصول ہے، یعنی جس کے ذریعے سے صلہ لایا جا رہا ہے، جملۃ الموصول بها یعنی جس جملہ کے ذریعے سے موصول وصل کیا جا رہا ہے۔ نہیں موصول بها کی میں تشریح کر رہا ہوں، موصول بها کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ جملہ جو صلہ واقعہ ہوتا ہے، الموصول بها وہ جملہ جو صلہ واقعہ ہوتا ہے، اس کے قائم مقام واقع ہوتا ہے شبہ، اس جملہ کا شبہ واقع ہوتا ہے۔ شبہ جملہ سے کیا مراد ہے، من ظرف او جار و مجرور متعلق باستقرار محذوف، ظرف ہوگا یا جار مجرور اور یہ متعلق ہوں گے استقرار کے، اور استقرار کیا ہوگا محذوف ہوگا۔ جیسے رأیت الذی، الذی کے بعد کیا عندک لگا دیا، یا الذی لزید لگا دیا، اس کی تقدیر کیا ہوگی کہ الذی استقر عندک یا الذی حصل لزید۔ وقد مثل للموصول بالجملۃ والشبہ، ناظم نے کیا ہے موصول بالجملہ اور موصول بشبہ الجملہ، ٹھیک ہے جی، ان دونوں کی جو ہے وہ مثال دی ہے، ایک ہی مثال دی ہے۔ وہ مثال کیا دی ہے کہ من عند بمن عند الذی ابنہ کفل، تو یہاں پہ ہم ترکیب میں کیا کہیں گے کہ من موصول ہے، موصول بظرف، اس کا جو موصول ہے وہ خود موصول ہے اور صلہ کیا ہے ظرف ہے۔ شبیہ بالجملۃ، یہ جو ظرف ہے یہ اسے کیا کہتے ہیں ہندی کو شبیہ بالجملہ کہتے ہیں، اور جو الذی آگے لگایا یہ موصول ہے بجملۃ، ایک ایسے جملے کے ذریعے سے کہ جو کیا واقع ہو رہا ہے مبتدا اور خبر واقع ہو رہا ہے، یعنی الذی ابنہ کفل، ابنہ مبتدا اور کفل اس کی کیا واقع ہو رہی ہے خبر واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے جو تیسرا ہمارا جو شعر ہے وہ ہمارا کیا تھا کہ موصول جب الف لام ہو، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی یہاں تک پھر کافی ہے، اس کو پھر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی